ایلون مسک اور وویک رام سوامی کے بارے میں عظیم یہ دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کا اہم حصہ تھے، اور ایک پوائنٹ پہ تو وویک رام سوامی کو تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ کا بھی ایک کینڈیڈیٹ شمار کیا جا رہا تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک اور وویک رام سوامی کو 2 سال کے لیے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے جو ہے اندر ریفارمز لانے کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ 2 سال کی ہوگی، اور ان کا جو ٹارگٹ ہے 4 اپریل 2026 تک اپنا جو ان کے ڈیلیوریبلز ہیں، جب امریکہ کی 250th برتھ ڈے ہوگی تب تک وہ ان سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان سے کیا توقعات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو ہم یہ بتائیں کہ یہ جو DOGE کا جو ایک یہ ہے، یہ ایک آؤٹ سائڈ ایڈوائزری گروپ ہے جو کہ آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ کے ساتھ کام کرے گا، اور اس کا جو مین مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے اپنے بیوروکریٹک ریفارمز۔ اگر اس کی ہم فائنینشیل اسپیکٹ پہ جائیں تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ بیسکلی امریکی حکومت کی ہر سال جو سپینڈنگ ہے، جو امریکہ کا جو طرف سے جو فسکل سائڈ ہے، اس میں تقریباً سالانہ $2 کھرب کی کمی لے کے آئی جائے، اور بیسکلی سٹریم لائن کریں فیڈرل ورک فورس کو جو باقی گورنمنٹ کے ادارے ہیں۔ یہاں پہ بڑا واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ نظر آتا ہے کہ ناظرین مسک، اگر آپ ایلون مسک کی کمپنیز کے بارے میں دیکھیں تو اس میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا آتے ہیں۔ اب یہ دونوں کمپنیز ہیں جو کہ فیڈرل کانٹریکٹس پہ ریلائی کرتے ہیں، اور بیسکلی یہ بلینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹ ہیں۔ تو ایلون مسک کے سارے معاملے میں جو انوالومنٹ ہے یہ کافی زیادہ اخلاقی اعتبار سے ایتھیکل کنسرنز اٹھاتی ہے کہ وہ بیسکلی یہ فنڈنگ ڈیسیجنز کو انفلوئنس کر سکیں گے اور اپنے کاروبار کو ذاتی فائدہ پہنچائیں گے، اور جو ان کا اپنا 75% جو وفاقی ملازمت ہیں ان میں کٹوتی کا، اس سے بیسکلی وہ 1.5 بلین جابز کی اس میں کٹس آئیں گے، اور اس سے پبلک سروسز بہت بری طرح سے متاثر ہوں گی، چاہے وہ امریکہ کے نیشنل ڈیفنس ہو، امریکہ کے سوشل سیکورٹی پروگرامز ہوں، یا سیفٹی ریگولیشنز ایٹ آل۔ اور ناظرین اب جو اس کے بارے میں قانونی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، ناظرین سب سے یہاں پہ بڑی بات ہے کہ جس سپیڈ سے کام کرنا چاہتے ہیں، یا جس ایک زور کے ساتھ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ایک بھرپور پاور سمجھیں، ایک ان چیک پاور ان کے پاس یہی کہا جا رہا ہوگی، تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو DOGE جو انہوں نے قائم کیا ہے یہ پبلک ڈسکلوجر فالو کرے گا، اور بیسکلی جو فیڈرل ایڈوائزری کمیٹی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کو ہر قدم کا جو ہے پبلک ڈسکلوجر کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک کنسرن یہ ہے کہ کیا عوام کے سامنے یہ معاملات کھلے عام ہوں گے۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایلون مسک اس کام کے لیے بہت برے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی اپنی کمپنیز کافی سکسیسفلی رن کی ہیں؟ انفیکٹ لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ جب وہ ایکس انہیں مل رہا تھا ٹویٹر فارمرلی، تب کافی شک و شبہات تھے کہ شاید ختم ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، پلیٹ فارم بند ہو جائے گا، لیکن اس پلیٹ فارم کی پاور کو انہوں نے اس طرح انہانس کیا کہ انہوں نے پورا الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوا دیا۔ ویل دیٹس این ایکسلنٹ کویشچن۔ اور اگر ہم ایلون مسک کی اگر اس پروجیکٹ کو آپ دیکھیں، ایک طرح سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت ایمبیشیس پروجیکٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ہیز ٹو دا کریزی ونس، کے جو کریزی لوگ ہیں وہی اسی طرح کے ایمبیشیس کام کرتے ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ میں جاؤ، اور ایلون مسک از ون آف دیم، بڑے کامیاب انسان ہیں وہ ہر طرح سے، تو وہ اس کام کے لیے اسی طرح کی ایمبیشیس اور رسک ٹیکرز چاہیے، ایون دو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، بٹ یس آپ کی بات صحیح ہے، یہ بہت بڑی آسک ہے، 2 سال میں ان کو یہ کام مکمل کرنا ہے، اور اگر کوئی وہ کر سکتا ہے امریکہ میں تو وہ ایلون مسک ہی کر سکتے ہیں۔ ہوگا بھی یا نہیں؟ ہاں اصل بات تو یہ ہوگا بھی یا نہیں، اور کیونکہ اس کے کافی زیادہ امپلیکیشنز ہیں، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہوں، اس کے آپریشنل رسکس ہیں، اور اتنی زیادہ کٹوتی سے پورا امریکی سسٹم کا پورا نقشہ بدل جائے گا۔ اب بٹ دیکھتے ہیں اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے، اور میں تو اس کو بڑا کلوزلی فالو کروں گا۔ گورنمنٹ ریسائزنگ ویسے بھی بہت امپورٹنٹ، ایبسولوٹلی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔